علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس گروپ کی وائسز سنی ہیں جو محترم یاسین صاحب اور ایک اور بھائی کی آپس میں غالباً اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بھائی، بیویاں بھی اہل بیت ہوتی ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ یعنی کہ اولاد ہے حسن و حسین، یہ بھی اولاد ہے، تو اولاد بھی اہل بیت ہوتی ہے۔ لیکن اولاد ایک ایسی اہل بیت ہے جس کو کبھی بھی اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پیدائشی طور پر اہل بیت ہوتے ہیں۔ بیویاں نکاح کر کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں اور طلاق سے خارج بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اولاد خونی رشتہ ایک ایسا ہے جو کبھی بھی اہل بیت سے خارج ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدائشی اہل بیت ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ زیادہ جو ہے نا اہل بیت کون ہے۔ یعنی ایک تو ہے اعزازی، جو کہ شادی اور نکاح عقد کر کے ان کو اعزاز ملا، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا، وہ اہل بیت میں آ گئی۔ تو اگر کوئی ہمارے شیعہ بھائی بیویوں کو اہل بیت نہ سمجھے تو یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن کچھ ہمارے ناسبی بھائی بی بی فاطمہ حسن حسین کو بعد میں رکھتے ہیں اور پہلے بیویوں کو رکھتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے جن کو پیدائشی طور پر خونی رشتے سے ہمیشہ کے لیے اہل بیت بنایا، وہ پہلے نمبر پر اہل بیت ہے۔ جو نکاح عقد کر کے اہل بیت میں شامل ہوئیں، پوری زندگی وہ اہل بیت میں نہیں تھی، نکاح کے بعد وہ اہل بیت میں آئی، لیکن وہ خارج بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی نبی طلاق دے تو پھر وہ اہل بیت نہیں رہیں گی۔ تو لہٰذا بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، جتنی بھی آپ نے ان کو طلاق دے کر اہل بیت سے خارج نہیں کیا، تو لہٰذا وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن فاطمہ حسن حسین یہ ایسی، یا جو بھی جتنی بھی اولادیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات پا گئی، جو حیات نہ رہی، جو بعد میں حیات رہی، یہ خونی رشتے سے اہل بیت ہیں، یہ کبھی بھی خارج نہیں ہوں گے۔ اور ایک ہے آل رسول، جو کہ جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا۔ بیویوں پر صدقہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت کی تشریح حضرت فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، حضرت علی کو لیا، چادر میں لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت۔ کسی بیوی کو تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، لیکن حضرت سلمہ نے کہا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا ان کی خیر، کہ آپ بھی خیر سے ہو، لیکن اس چادر میں ان کی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تطہیرکم تطہیرہ جو ان کو کیا ہے نا، کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا گناہوں سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور بیوی ہونے کے باوجود ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے خروج کیا حضرت علی کے خلاف۔ تو اس کا خطا کا ہو جانا، یہ بھی کوئی معصوم من الخطا وہ نہیں ہو گئی تھی۔ اور سورہ التحریم میں جس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہد استعمال نہ کرنے پر قسم کھا لی۔ تو یہ بھی کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، انہوں نے راز بھی آگے بتا دیا، اور انہوں نے پھر جو ہے نا چڑھائی بھی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو جو ہے نا طلاق کی دھمکی بھی دی، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ تو لہٰذا جن کو رجس سے پاک کر دیا گیا ہو، یطہرکم تطہیرا کر دیا گیا ہو، پھر وہ اس طرح نبی کا راز آگے نہیں کسی کو بتاتے، اور پھر وہ چڑھائی نہیں کرتی نبی پر، پھر طلاق کی دھمکیاں نہیں پاتی، پھر وہ زخت قلوبکما کی دھمکیاں بھی نہیں پاتی، اور پھر ان سے بعد میں اس طرح کے خروج اور قتال نہ حق نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا پھر یہ اسی طرح وجہ سے یہ جو امہات المومنین ہیں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، یہ بھی نبی کی گھر والی ہیں، لیکن عقد کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئی ہیں۔ یہ پیدائشی طور پہ نہیں تھی، اور یہ خارج بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا مصداق اولیٰ وہی ہوں گے جو خونی رشتہ ہے، جو کہ پیدائشی اہل بیت ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو جب یطہرکم تطہیرا کیا، پھر ان کی پوری زندگی دیکھ لیں، علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان سے خطا نہیں کوئی دکھا سکتا۔ بی بی عائشہ اہل بیت ہے، لیکن ان سے خطاؤں کے ڈھیر دکھا سکتے ہیں ہم آپ کو، اور قرآن میں بھی موجود ہے، صحیح حدیثوں میں بھی موجود ہے، اور خود وہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ان سے یہ ایک خطا، ایک غلطی ہوئی ہے، ایک غلط کام ہوا۔ تو اگر یطہرکم تطہیرا اور رجس سے پاک جسے کر دیا جائے، پھر ان سے اتنے بڑی غلطیاں اور خطائیں نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو رجس سے پاک اور یطہرکم تطہیرا، یہ علی، حسن، حسین، فاطمہ ہی ہمیں نظر آئے، ان کی پوری زندگی میں ان سے کوئی خطا نہیں سرزد ہوئی۔ السلام علیکم۔